اچھا حضرت محمد اصغر صاحب ہیں اوکاڑا سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ بیمہ پالیسی اور انشورنس کے حوالے سے کیا یہ جائز ہے؟ بیمہ پالیسی یا انشورنس جو ہے، اب بہت ساری کمپنیاں آ گئی ہیں. پہلے تو صرف اسٹیٹ لائف تھی، اب تکافل بھی ہے، پتہ نہیں کون کون سی آ گئی ہیں. اس کا بنیادی ایک ضابطہ ہے شرعی. اگر وہ دیکھ لیا جائے تو پھر اسی پر ہر کمپنی کو پرکھا جا سکتا ہے. وہ ضابطہ شرعی یہ ہے کہ جو پالیسی ہولڈر ہے اس کو وہ کمپنی اپنا بزنس پارٹنر تسلیم کرے، اور پھر اس میں پرافٹ اینڈ لاس کا جو اصول ہے اس میں برابر کا اس کو شریک رکھے، پرافٹ بھی اس میں فکس نہ کریں. ٹھیک، تو پھر تو وہ جائز ہے. اگر اس کو صرف پرافٹ دیں اور لاس میں اس کو شریک نہ رکھیں یا اس کی پرافٹ فکس کر لیں تو یہ شرعاً حرام ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا. کوئی بھی کمپنی ہو، بیمہ شرعی طریقے کے مطابق ہو تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 15 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ آپ کو 15 سے 25 لاکھ کے درمیان ملے گا، کیونکہ یہ فکس نہیں ہے، تو کیا ایسا کرنا پھر کیا جائز کی زمرے میں آتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ان کا جو مواد ہے وہ اس کو پڑھ لیں. اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو کارندے ہوتے ہیں کمپنیوں کے، لوگوں کو ہائر کرنے کے لیے یہ غلط بیانیاں بھی کر دیتے ہیں، کہتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے. اور کئی مفتیان کرام کے فتوے بھی موجود ہوتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں یہ ناجائز ہے یا ناجائز ہے، یہ دیکھیں یہ فلاں مفتی صاحب کا، یہ فلاں مفتی صاحب کا. اور ایک انشورنس کے اہلکار نے تو مفتی منیب الرحمان صاحب کے سائن ہوئے بھی دکھائے کہ یہ دیکھیں آپ کے مفتی اعظم پاکستان ہیں، انہوں نے جائز کہا ہوا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، صاحب ظاہر مفتی صاحب کے پاس تو جو سوال لے کر جائیں گے انہوں نے اس سوال کا جواب اس کے مطابق دینا ہے. جی، تو ان کے پاس سوال کیا ہے کہ کیا لے کر گئے، یا تو سوال بھی دیکھیں، تو سوال دیکھنے کے بعد پھر اس کا جواب دیکھیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ سوال کیا ہے جواب کیا ہے. لوگ سوال تبدیل کرتے جاتے ہیں لوگوں کے پاس جا کے، اور پھر کہتے ہیں جی یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. بہت خوب. تو اگر مفتی منیب الرحمان صاحب نے لکھا ہے تو مفتی منیب الرحمان صاحب اس وقت پاکستان میں اہل سنت کے مفتی اعظم پاکستان ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ صحت سلامتی کے ساتھ قائم اور دائم رکھے. وہ بہت بڑے محقق شخص ہیں، تو ان کا فتویٰ غلط نہیں ہو سکتا، لیکن وہ جواب کے ساتھ سوال پڑھنا چاہیے کہ سوال کیا کیا انہوں نے. ہاں پھر پتہ چلے گا. کیا گاڑی کی انشورنس یہ جائز ہے؟ کیونکہ پاکستان میں تو خیر کم ہے، لیکن آؤٹ آف کنٹری جو ہے ہر چیز کی انشورنس ہوتی ہے. گاڑی لی جاتی ہے تو اس کی بھی انشورنس ہوتی ہے، کیا اس کی انشورنس جائز ہے؟ اس کے طریقہ کار کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا طریقہ کار ہے. اگر جس طرح ایک گارڈ ہوتا ہے، جی، چوکی دار ہوتا ہے، اگر وہ کہے کہ میں آپ کی گاڑی کی حفاظت کروں گا، چوکی دارہ کروں گا، آپ مجھے سالانہ اتنے پیسے دیں گے، تو اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہے. اس کا طریقہ کار دیکھنا پڑے گا کہ گاڑیوں کی انشورنس کا طریقہ کار کیا ہے. اگر وہ شریعت کے اصولوں سے متصادم ہے تو حرام ہوگا، اگر اس میں شرعی طور پر کوئی بات نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس میں اس کا طریقہ کار دیکھ کے بتایا جا سکتا ہے. جزاک اللہ حضور. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے کار خیر اس کو کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ بہت مہربان.